اور زکوٰۃ کن لوگوں کو لینی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب کی جو شریعت ہے وہ اس نے قانون رکھا ہے کہ آپ کی جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے کہ جو کام تو کرتا ہے، کاروبار تو کرتا ہے، لیکن اس کے وسائل اتنے نہیں کہ اس کا گھر کا نظام چل رہا ہو۔ کاروبار ہے، کام کاج کرتا ہے، دہاڑی لگاتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل اتنے نہیں ہے کہ اس کے گھر کے جو معاملات ہیں وہ اچھے سے چل سکیں، فرمایا اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب ایک وہ فقیر ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، جس کا گھر کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا، لیکن اس کے پاس گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، زیورات پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس چاندی کے بھی کچھ کنگن پڑے ہوئے ہیں، اس کے پاس زیورات ہیں۔ اگر اس کے پاس زیورات پڑے ہیں، اگر ایک تولہ بھی سونا ہے نا بندے کے پاس، ایک تولہ بھی سونا، تو اس تولے کی جو رقم ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر بن جاتی ہے، وہ 1.5 لاکھ بن جاتی ہے۔ تو 1.5 لاکھ کی جو رقم ہے اس سے 52 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے اس فقیر کو بھی زکوٰۃ دینی ضروری ہے، وہ بھی ادا کرے، وہ بھی اپنی زکوٰۃ نکالے اپنے مال کی، وہ بھی اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے۔ پھر شہید نے کہا جو مسکین ہے، جو مسکین ہے، مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں ایک ٹائم کا رزق ہوتا ہے، روٹی ہوتی ہے، دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ہوتا، تو شریعت نے کہا اس کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ بھی حقدار ہے۔ پھر اللہ کریم کے پیارے محبوب نے فرمایا، اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پھر رکاب، اور جو قرض دار ہے، قرض دار جو مقروض ہو گیا ہے، چاہے وہ ایک اچھا خاصا کاروباری بندہ تھا، چاہے وہ نارمل حالات تھے، لیکن مقروض ہو گیا ہے۔ مقروض اس کو کہا جاتا ہے، یہاں وہ مراد ہوگا کہ قرض دار وہ ہے کہ جس نے بس قرضہ دینا ہی ہے، اس نے لینا نہیں ہے۔ اگر بندے نے 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے تو 2 لاکھ مارکیٹ سے لینے بھی ہیں، تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو دینی پڑے گی، اس نے لینی نہیں ہے۔ اگر بندہ مقروض ہے بس دینے ہی ہے، تو پھر شریعت نے کہا کہ اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا، وہ حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا۔ اور پھر کہ اگر کوئی بندہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا ہو، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والا ہو، یعنی کہ مجاہد بندہ جہاد کرنے والا ہو، تو وہ اگر صحت مند بھی ہے، ہٹا کٹا بھی ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں کہ تو صحت مند ہے تو کماتا کیوں نہیں، بس دیکھا یہ جائے گا کہ یہ رب کی راہ میں سفر کرنے والا ہے، تو وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، وہ اس کو زکوٰۃ دیں گے تو وہ لینے کا حقدار ہے۔ لیکن جو بہترین زکوٰۃ وہ ہے، پیارے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا، اور رشتے میں وہ نہیں ہوں گے کہ ہمارے والدین ہیں تو ہم اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے، اگر والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک نا، باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا، بیٹی باپ کو نہیں دے سکتی، بیٹے کو بھی نہیں لگتی ہے، نہ ماں کو لگتی ہے، نہ نانا نانی کو لگتی ہے، نہ دادا دادی کو لگتی ہے، جن کے خون سے ہمارا نسل چلتی ہے ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں رشتہ دار آ جاتے ہیں، آپ کے بھائی چچا زاد بھائی آ جاتے ہیں، بہنیں آ جاتی ہیں، پھر اس میں آپ کے بہنوئی بھی آ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اگر ان کے حالات بہتر نہیں ہے تو پھر آپ ان کو زکوٰۃ دو، وہ حقدار ہے۔ لیکن ہمارا زکوٰۃ دینے کا جو آج کل کا ماحول وہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہم دیتے کس طرح ہیں کہ ہم نے جناب وہ کچھ پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں زکوٰۃ نکال کر، اب جو مانگنے والے آتے ہیں نا تو ہم ان کو 10 یا 100 کر کے دیتے ہیں، یہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا مواحد بن منبع رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جس بندے کو دو نا، اس بندے کو زکوٰۃ اتنی دو کہ اگلے سال وہ بندہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے، وہ خود زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ لیکن ہمارے معاملات کیا ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہ مانگنے والا ہے اس کو دے دیں، لیکن وہ مانگنے والا زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہوتا ہے، اس کا تو کاروبار ہے، اس کو تو آپ دیں گے، اس نے روزانہ مانگنا ہے، اس کا تو کاروبار ہے، وہ حقدار نہیں ہے۔ حال یہ ہوتا ہے ہماری کوشش ہی نہیں ہے کہ ہم بھی دینے والے بنے، ہم جب لینے پر آتے ہیں تو پھر ہم جناب بڑا بریکی سے حساب کرتے ہیں،
لیکن جب دینے کی باری ہے تو پھر ہم کہتے ہیں موٹا موٹا حساب کیا تو ہمیں لگتی نہیں ہے۔ بھئی سارے معاملے تو ہم دیکھتے ہیں اچھے کرتے ہیں، شادی بیاہ آ جائے تو غریب سے غریب بندہ بھی بڑا دھوم دھام سے بیاہ کرتا ہے بیٹے بیٹی کا، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی تو پھر کہتے ہیں جی مالی حالات بڑے خراب ہیں۔ تو ہمارے شیخ کامل فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا پڑا ہے نا، اس کے گھر میں موجود ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ سونے کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے، وہ بھی اس کو حق بنتا ہے وہ زکوٰۃ دے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو غریب بندے آج کل جو غریب ہیں، اگر ہم کسی کو دیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، جناب اس واری سانو آٹے دا تھیلا دیتا جنت، اگلی واری بھی ساڈا خیال رکھنا جی، اگلی واری سانو یاد رکھیو۔ بھئی اس کا مطلب یہ کہ اس کا ذہن ہے ہی نہیں اپنے حالات بدلنے کا، اس کا کاروبار بن چکا ہے کہ بس وہ تو انتظار میں رہتا ہے کب رمضان آئے گا تو کب مجھے ملنا شروع ہو جائے۔ لہٰذا فقیر اس کو دیکھنا ہے کہ جو شرعاً فقیر ہے، جو حقدار ہے، اس کو دیکھیں۔ اور ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہمارے شیخ کامل فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، سال میں ہوتے ہیں 12 مہینے، اگر وہ 11 مہینے تک اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا رہے تو پھر آخری مہینہ چل رہا تھا سال پورا ہونے پر، تو اس کا 1 لاکھ روپیہ سارے کا سارا خرچ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے اپنی ضرورت پر، اپنی ضرورت پر وہ خرچ کر لیتا ہے۔ فرمایا پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگرچہ اس کو دوبارہ لاکھ روپیہ مل بھی جائے۔ ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے موجود پڑے ہیں لیکن ایک تو مہینہ آیا ہے کہ آپ کے پیسے کم ہو گئے، آپ نے لگا لیے، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے آپ کے پاس پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے زکوٰۃ کو دینا ہے۔